کہ نہیں ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں سوال کہیں نہ کہیں عام عوام کے لیے، سب کے لیے فرمایا، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے قرآن کی آیت ہے۔ ہمارے یوں تو جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، الگ الگ دھرم کے لوگ یہاں بھی آئے ہوں گے سننے کے لیے، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، سبھی دھرم میں، عیسائی جو یہاں سکھ بڑی تعداد میں ہمارے دیش میں رہتے ہیں، سبھی دھرم میں، سبھی جگہ پہ تعلیم، شکشا، ایجوکیشن کے لیے بات کہی گئی ہے۔ لیکن ایک ہمارا دھرم ہے جس دھرم کے ہم ماننے والے ہیں، وہ دھرم اسلام ہے۔ اس دھرم میں جو پہلی آیت نازل ہوئی، اس اسلام کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اس میں کہا گیا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ ہمارے دین، ہمارے اسلام کی، اسلام کو سمجھنے کے لیے تعلیم، یعنی تعلیم کے بغیر اسلام کو آپ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی دوسرے دھرم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی دنیا کے تمام چیزوں کو آپ جان سکتے ہیں۔ تو تعلیم کو لے کے، شکشا کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کے ہمارے قرآن میں، ہماری حدیث میں 12 تاکید کی گئی ہے، 12 بتایا گیا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہ ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی، یہ ہمارے دین اسلام کی وہ تاکید ہے، وہ تعلیم ہے جس سے ہم آج کافی دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ مجھے کہنے میں کوئی دقت نہیں، جو ہمارا علاقہ ہے، جو ہمارا سماج ہے، جو ہمارا قوم ہے، الگ الگ قوم کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ دھرم کے لوگ رہتے ہیں۔ پورے سیمانچل کے ایریا کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم تعلیمی اعتبار سے کوسوں دور ہیں۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کو اچھی شکشا کے لیے، اچھی ایجوکیشن کے لیے اسکول میں، کالج میں بھیجتے ہیں تو ہمیں بہار کے پٹنہ سے لے کے اوپر اور یو پی اور دلی بھیجنا پڑتا ہے۔ مدرسے میں بھیجتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بھی یو پی بھیجنا پڑتا ہے۔ تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے، موٹا موٹی چیز جو بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج ہم لوگ کوسوں دور ہیں۔ آج جو اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا مقصد ہماری اصلاح کرنا، ہمارے اندر تعلیمی بیداری پیدا کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم مقصد ہے وہ جو ایک ادارہ چل رہا ہے یہاں پہ، اس اداروں کو تعاون کرنا، اس ادارے میں مدد کرنا تاکہ وہ ادارہ پھلے پھولے آگے بڑھے۔ اور وہ ادارہ نظامی ادارہ ہے۔ میں نے سنا کہ لمبے سمے سے پینڈنگ ہے، سرکار میں دینے کو لے کر کے جو ہے وہ نہیں ہو پایا ہے۔ لوگ سبھی اپنے اپنے مدد سے، ہمارے اور آپ کے مدد سے وہ ادارہ چل رہا ہے۔ میں سبھی سے گزارش آگرہ کروں گا کہ اس ادارے کو، اس مدرسے کو ہر طرح سے مدد کرنے کا کام کرے تاکہ اس ادارے سے، اس مدرسے سے اچھے نوجوان، اچھے پڑھے لکھے نوجوان پیدا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دو ساتھی ہم جے این یو میں جب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بنیادی تعلیم ہابر کے مدرسے میں لی ہے۔ تو ہم یہ آس پاس کے ایک ساتھی ہمارے جے این یو میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہابر میں ہم نے اپنی بنیادی تعلیم وہاں حاصل کی۔ مدینہ یونیورسٹی میں بھی کئی بچے ہیں، کئی طالب علم ہیں جو یہاں سے بنیادی تعلیم لے کے گئے ہیں۔ تو آج ہمیں اس روایت کو، ہماری یہاں کی جو اچھی تعلیم کی، جو اچھی شکشا کی جو روایت رہی ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ جو ابھی حال کے دنوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں سرکار کے دوارا، ہمیں جو گورنمنٹ کے دوارا الگ الگ پروجیکٹ کے مادھیم سے، الگ الگ ان کے دوارا جو اسکیم کے مادھیم سے ہمیں تمام علاقے کے لوگ، سماج کے لوگ، سبھی دھرم کے لوگوں کو جو مہیا کرائی جا رہی ہے، جو الگ الگ اسکیمیں لائی جا رہی ہیں، اس کو بھی ہمیں لینا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ادھیکار ہے، وہ ہمارا حق ہے۔ اور یہ کہنے میں مجھے کوئی دقت نہیں، ابھی ہماری مہا گٹھ بندھن کی سرکار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہا گٹھ بندھن کی سرکار بننے کے بعد لگاتار ہر دن الگ الگ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، الگ الگ جو وبھاگ ہیں، اس کے دوارا باضابطہ طریقے سے نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ مکھ منتری جی، اپ مکھ منتری جی کے مادھیم سے لگاتار نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوکری کو آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے شکشا وبھاگ ہو، چاہے ابھی ہوم وبھاگ ہو، چاہے سواستھ وبھاگ ہو، چاہے الگ متسیہ وبھاگ ہو، تمام وبھاگ کے الگ الگ کیمپ لگا، اس میں نوکری بانٹی گئی۔
لیکن اس سے ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ ہمارے علاقے سماج کے لوگ، ہمارے کٹھیار آس پاس کے لوگ، ہمارے آس پاس میں جو رہتے ہیں وہ لوگ کتنے اس میں ہماری حصہ داری ہے، کتنے ہمارے لوگ اس میں نوکری پائے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا۔ آس پاس اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت دور دور سے کوئی ایک اگر نام آ جائے، دو نام آ جائے تو بہت مشکل ہے، بلکہ ہمارے علاقے میں، ہمارے سماج میں آس پاس کے لوگوں کو وہ نوکری نصیب نہیں ہو رہی۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آج بھی ہمارے اندر شکشا اور تعلیم کو لے کر کے جو بیداری ہونی چاہیے، شکشا اور ایجوکیشن کو لے کے، اس کو لے کے جو مہم چلنی چاہیے، ہمارے نونہال بچوں کو مستقبل کے لیے جو ہمارے اندر جنون ہونا چاہیے، آج بھی ہمارے اندر نہیں۔ اگر وہ ہوتا تو آج لگاتار جو نوکریاں بانٹی جا رہی ہے اس میں بھی ہماری حصہ داری ہوتی، ہماری بھاگیداری ہوتی، ہمارے بچے کمپیٹ کر کے وہ نوکری بھی حاصل کر پاتے۔ تو میں جہاں بھی جاتا ہوں، پورے ضلع میں اجلاس میں جاتا ہوں، اس میں جب میں بات کرتا ہوں تو میں تعلیم اور ایجوکیشن اور شکشا کو لے کے بات کرتا ہوں، تاکہ یہاں سے جب ہم جائیں، جہاں ہمارے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، وہ اپنی بات رکھیں۔ دینی اسلامی ہمارے اندر اصلاح کی کافی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ شکشا کو لے کے، تعلیم کو لے کے جو ہمارے بنیادی مسائل ہے، جس لیے آج بھی ہم جھوج رہے ہیں۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، یہاں پہ گاؤں ہے، میں آج ابھی بیٹھ کے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس گاؤں میں کتنے علماء کرام ہیں، اس گاؤں میں اتنی بڑی بستی ہے، کتنے ہمارے ڈاکٹرز اب تک بن پائے ہیں، کتنے ہمارے وکیل حضرات ابھی اس گاؤں میں بن پائے ہیں، کتنے انجینئر ہو پائے ہیں، اس بار کتنے میٹرک دیے ہیں، کتنے +2 کیے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا جائزہ کہیں نہ کہیں آپ کو اور ہم کو لینا پڑے گا۔ ہمارے اندر آپسی رنجش ہو سکتی ہے، آپسی ہو سکتا ہے کہ آپ سے متبھید ہو، کسی مدعے پہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ ہوتا رہے گا، انسانی فطرت، یہ تمام چیزیں چلتی رہے گی۔ مدرسے اور کچھ چیزوں کو لے کے ہو سکتا ہے نا اتفاقیاں ہو، لیکن جب قوم کی بات آتی ہے، پورے سماج کی بات آتی ہے، پورے علاقے کی بات آتی ہے، اور شکشا کی بات آتی ہے، روزگار کی بات آتی ہے، تو ہم سب کو ایک جٹ ہو کر کے اس کے لیے بڑے فکر مند طریقے سے سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تاکہ علاقہ خوشحال ہو، شکشا کے اعتبار سے آگے بڑھے، روزگار کے اعتبار سے آگے بڑھے۔ یہ ہماری، آپ کی، سبھی کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ غور کرے۔ میں بہت اور زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے، کیونکہ علماء کرام بھی ہیں، دور سے ہمارے کچھ مہمان بھی ہیں جو اپنی بات بھی رکھیں گے، میں اور ایک واقعہ سے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک بار علامہ اقبال جو بہت اسلامی شاعر ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، وہ ایک بار صبح ٹہل رہے تھے، پارک میں ٹہل رہے تھے، اس میں بہت سارے بچے جو جس عمر میں کھیلتے ہیں وہ سبھی لوگ کھیل رہے تھے، ایک بچہ کونے میں بڑھ کے پڑھائی کر رہا تھا، تو اس کو بہت حیرت ہوئی کہ تمام بچے جو ہے یہ پڑھائی کر رہے ہیں، وہ بچہ اسی عمر کا بچہ تمام بچے کھیل رہے ہیں، الگ الگ کھیل رہے ہیں، تو اسی عمر کا بچہ آخر وہ کیا کر رہا، وہ کیا پڑھ رہا، ان سے پوچھا انہوں نے جا کے کہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کے جتنے بچے میں دیکھ رہا ہوں سبھی لوگ کھیل رہے ہیں، سبھی لوگ کھیل کود میں مصروف ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ کیوں پڑھائی کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ ان سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت مٹھی بھر لوگ ہیں، ہماری قوم بہت مٹھی بھر لوگ ہیں، اور اگر ہم نے پڑھائی میں، شکشا میں، ایجوکیشن میں ہم نے آگے نہیں بڑھا تو ہم دوسرے اور قوم کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم پڑھائی کے مادھیم سے ہم اگر نہیں پڑھیں تو دوسری قومیں ہمیں کچل کر رکھ دے گی، اسی لیے یہ جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں سبھی لوگ اپنے اپنے میدان میں، شکشا کے میدان میں آگے بڑھ چکے ہیں، ہم لوگ ابھی کہیں نہیں ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا، پتہ چلا وہ یہودی قوم مطلب اسرائیل کے لوگ ہیں، اسرائیل جو مٹھی بھر، دنیا میں مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن پوری دنیا میں ان کا اپنا قبضہ ہے تعلیم کو لے کے، شکشا کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کے۔ تو اس بچے کی بات سے ہمیں نصیحت لینی پڑے گی، گرچہ ہم تعداد میں کم ہو، گرچہ ہم تعداد میں کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی علاقے کے لوگ، سماج کے لوگ اگر تعداد میں بھی کم ہو، لیکن شکشا، ایجوکیشن میں اگر آگے بڑھے تو اس قوم کو، اس علاقے کو، اس سماج کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، بلکہ وہ آگے بڑھتے جائے گا۔ میں انہیں چند شبدوں سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے، چونکہ 5 منٹ کا وقت تھا، میں آپ سے زیادہ لے لیا، میں سبھی سے منتظمین سے معذرت چاہتے ہوئے آپ سبھی سے گزارش کروں
گا کہ اس مدرسے کو لے کے جس نیت سے جس مقصد سے آج کا اجلاس ہوا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم تعاون کرنے کا کام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے جب جائیں تو جہاں دین اسلام نصیحت کی بات سن کے عمل کریں، ساتھ ساتھ یہ بھی عزم مصمم کر کے جائیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہر حال میں پڑھائیں گے، کیونکہ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، کہ ہے علم کے پنجہ میں شمشیر جہاداری۔ انہی چند شبدوں سے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ تعلیم کے